سبزادہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو مقصد بتایا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو سر یہ بتائیں کہ کیا رمضان کا جو ایک مہینہ ہے اس کے روزے ہمیں وہ استقامت دے گئے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی پروفیسر صاحب، بالکل رمضان شریف کا مہینہ آتا ہی ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت مقدسہ پڑھ دی کہ لعلکم تتقون، تم پر روزے اس وجہ سے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہو جائے، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق بن جائے۔ تو رمضان شریف میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رمضان کو پا کے تو رمضان کی اہمیت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ رمضان کے اندر وہ اپنا تعلق خدا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ نہیں بنا سکتے، لیکن پروفیسر صاحب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے اپنے مقصد کو پہنچ جاتے ہیں، اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ اس میں مجھے ایک درویش اللہ کے ولی ہیں کہ ان کی بات یاد آ گئی، حضرت سید شاہ عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ ملتان کی طرف جائیں تو ان کے نام پہ ایک اسٹیشن بھی ہے، وہاں ان کا مزار ہے۔ تو ان کے متعلق آپ جو ہے وہ آپ تھے تو اللہ کے ولی، لیکن آپ کا پیشہ جو تھا آپ کپڑوں کو رنگ کیا کرتے تھے، اچھا آپ رنگ چڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ہندو عورت آئی آپ کے پاس تو وہ کپڑے دے گئی، کہنے لگی میرے بیٹے کی شادی ہے، یہ کپڑے آپ نے رنگ کر دینے ہیں تو میں فلاں ڈیٹ میں آؤں گی تو یہ میں لے کے چلے جاؤں گی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹیا رکھ جاؤ، ڈیٹ بتا دی، اس ڈیٹ پہ آنا، لے کے چلے جانا۔ وہ چلی گئی۔ جب وہ ڈیٹ آئی تو وہ ہندو عورت آئی ان کے پاس، آ کر کہنے لگی میرے کپڑے ہو گئے۔ تو حضرت شاہ عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کہا نہیں بیٹا افسوس ہے، تمہارے کپڑے جو ہے وہ نہیں ہو سکے رنگ۔ وہ غصے میں ہوگی۔ تو آپ اس وقت گارے میں کھڑے تھے، مٹی کا گارا بنا ہوا تھا، اس میں آپ کھڑے ہوتے۔ تو اس نے کہا، ہندو عورت کہنے لگی آپ تو مسلمان ہیں اس طرح کے، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، تو آپ نے تمہاری ناک کٹوا دی، میرے بیٹے کی شادی قریب ہے تو آپ نے کپڑوں کو رنگ نہیں کروا سکا۔ ایسا بڑے سننے والی بات ہے، ناظرین معزوز ہوں گے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے کہا رنگ نہیں کیا تو یہاں رنگتے دیر کون سی لگتی ہے۔ واہ واہ۔ تو رمضان کے مہینے سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس مقصد کو پہنچ جاتے ہیں، کچھ تو اس کا مقصد ضائع کر دیتے ہیں، کچھ اس کے ثمرات کو حاصل کر کے وہ خدا اور مصطفیٰ کا رنگ رمضان میں اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے نا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ رنگوں کی دنیا میں رہنے والوں، مختلف رنگوں کو چیک کرنے والوں، ایک رنگ خدا کا بھی ہے اور ایک رنگ تاجدار مدینہ کا بھی ہے۔ مختلف رنگوں کو آپ دیکھیں، عید کی خوشیاں سارے لوگ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم عید کے دن، عید سے پہلے کے جو مختلف رنگوں کو چوز کرتے ہیں، یہ پسند ہے، یہ میرے ساتھ لگتا ہے، ایک معاملات زندگی ہے چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ پیغام دیتا ہے کہ رنگوں کی دنیا کو ارد گرد گھومنے والوں، ایک رنگ میرا بھی ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ تو سر یہ جو تعلق ہے نا، یہی استقامت کی جو حد ہے، وہ استقامت اسی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو قرآن میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بالکل، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب استقامت ہیں وہ کون ہیں؟ پہلے اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، اور پھر ان پہ تو فرشتے اترنے شروع ہو جاتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں کہ غم نہ کھاؤ، خوف نہ کھاؤ، ہم اس جان میں بھی تمہارے دوست ہیں، اگلے جان میں۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ اصل کامیاب وہ لوگ ہیں، صاحب استقامت یا صاحب تقوی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق بن جاتا ہے۔ تو ہم تو اس میں بہت پیچھے کھڑے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ بالکل، اب دیکھیں نا، رمضان میں رجوع اللہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرا تعلق بن جائے، معاملات کے اندر بہتری، اعمال کے اندر بہتری، لیکن اس کے باوجود جب رمضان ختم ہوتا ہے وہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ لعلکم تتقون کے زمرے، وہ رمضان کے مہینے میں تو اس کے ایلیمنٹ کرتے ہیں، وہ اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہی رمضان گزرا وہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلے 11 مہینے پھر عیاشیاں، پھر رمضان آیا، پھر بندہ مومن بن گیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام مسلمانوں کو اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا، آپ نے کہا کپڑے رنگے نہیں یہاں رکھتے، دیر کون سی رکھتی ہے؟ انہوں نے اپنے اوپر خدا اور مصطفیٰ کا رنگ چڑھایا ہوا تھا، انہیں خدا اور نبی کے رنگ کی خیرات ملی ہوئی تھی۔ اس ہندو نے کہا آپ پہلے میرے ساتھ مذاق کر رہے، ہندو عورت نے، ابھی آپ گارے میں کیچڑ میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیسے رنگیں؟ آپ نے کہا بیٹا کپڑے لائے جائیں، کپڑے لائے گئے، آپ نے اسی گارے میں رکھ کے اوپر سے پاؤں مارا، کھینچا تو اس پہ رنگ چڑھا ہوا تھا۔ چڑھایا کس نے؟ اللہ نے چڑھایا۔ اللہ نے ان کو طاقت دی، حقیقی طاقت
اللہ رب العزت کی ہے. صحیح. وہ جب اس ہندو عورت نے 2-4 کپڑے کہا بیٹا اس پہ کون سا چڑھا ہوا ہے اس پہ, وہ تو بالکل اپنا ہوش آواز کو بیٹھی. اس نے کہا ان سب کو چھوڑ دے, کپڑوں کو رنگ چڑھانا چھوڑ دے, پہلے جس خدا اور نبی نے آپ پر یہ رنگ چڑھایا وہ رنگ پہلے مجھ پر چڑھائیں. سبحان اللہ. تو کچھ لوگ جو ہے وہ رمضان میں استقامت حاصل کر لیتے ہیں, اصل کامیاب اصل وہی کامیاب ہیں, لعلکم تتقون کو وہ سمجھ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ رمضان کو بھی فضول گزار دیتے ہیں, رمضان کے بعد تو پھر وہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنائے اور یہ قرب حاصل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے.